ویلکم بیک فرام مینٹور انگلش پروفیسر ایم رضا. آج ہم جو ہے وہ اس پیپر کا پارٹ 2 کرنے جا رہے ہیں. الحمدللہ ہم نے کوشچن نمبر 4 تک اس کو جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کر لیا تھا، اور کوشچن نمبر 4 سے ہم آج آگے اس کو لے کر چلیں گے. اور نیکسٹ کوشچن ہے جی 5th نمبر کوشچن. یہ ہمارا کوشچن ہے واٹ از ڈائلاگ. واٹ از ڈائلاگ اور ڈیفائن اے ڈائلاگ. اچھا، اس میں جو ہے نا وہ اب 3 لائنوں کی جو ہے وہ کافی ہے، چونکہ 2 مارکس کا ہے، لیکن میں ان ڈیٹیل بھی یہ کوشچن کر دوں گا کہ کسی جگہ آپ کو یہی کوشچن جو ہے سبجیکٹیو کے طور پہ یا لانگ کوشچن کے طور پہ بھی کرنا پڑے تو آپ کے لیے پرابلم نہ ہو. پہلے آپ اس کی جو ہے نا وہ ڈیفینیشن لکھ لیجئے. A dialogue is a conversation between two or more people in which ideas, thoughts and feelings are exchanged. یہ اس کی سمپل جو ہے وہ تعریف ہے. دوبارہ پڑھ رہا ہوں، آپ نے یہ لکھ دینی ہے اور یہ 2 مارکس کا آپ کا کوشچن جو ہے وہ سالو ہو جائے گا. A dialogue is a conversation. A dialogue is a conversation between two or more people in which ideas, thoughts and feelings are exchanged. ٹھیک ہے جی، یہ ڈائلاگ کی تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے. لیکن ان ڈیٹیل اگر اس کو کرنا پڑے، اگر اسی کوشچن کو اٹ از کریکٹرائزڈ بائی این انٹریکٹیو اینڈ ریسیپروکل ایکسچینج آف میسیجز ویئر participants take turns speaking and listening. Dialogue is used in various contexts, including personal interactions, educational settings, literature, theatre and film. اب اس کے کی فیچرز جو ہے وہ بھی ہم ڈیفائن کریں گے. اس سے پہلے پچھلے لیکچر سے جو ہے وہ ایک کوشچن کریٹ ہوا تھا، تو میں نے کہا میں جو ہے نا مجھ سے یہ پوچھا گیا تھا کہ سر یہ جو انسائکلوپیڈیاز آپ یوز کر رہے ہیں یہ کیسے یوز کرنے ہیں اور ان کا طریقہ کار کیا ہے. یاد رکھ لیں کہ ابھی جو لیٹسٹ انسائکلوپیڈیاز جتنے بھی ہیں وہ پیڈ ہیں. چاہے انکارٹا کا کوئی آپ ورژن لیتے ہیں، انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کا ورژن لیتے ہیں یا امریکانا کا ورژن لیتے ہیں، جو بھی آپ لیتے ہیں وہ پیڈ ہیں. تو میں نے ان کے اندر ایک جو ہے نا وہ انٹلیکچوئل جگاڑ کہہ لیں یا پاکستانی جگاڑ کہہ لیں یا سب کانٹیننٹل جگاڑ کہہ لیں یا ہمارا مطلب بر صغیر کا جو ایک ٹرینڈ ہے، میں نے اس میں جگاڑ یہ کیا ہوا ہے کہ میں نے ایک لیپ ٹاپ رکھا ہوا ہے. اس لیپ ٹاپ کے اندر جو ہے ونڈوز چل رہی ہے جی 2002. ونڈوز ہے ایکس پی ہی ہے لیکن 2002. ٹھیک ہے جی. اور 2002 ونڈوز آپ کو عام مارکیٹ سے رجسٹرڈ ورژن کے ساتھ بھی مل جاتی ہے، نہ ملے تو آن لائن اس کا جو ہے نا رجسٹریشن بھی ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے. نہیں تو آپ کسی کے پاس جو ہے وہ شاپ والے کے پاس جو ہے نا وہ یا کمپیوٹر وینڈر کے پاس جو ہے آپ اس کو ریکویسٹ کریں کہ بھائی مجھے 2002 چاہیے. اور وہی آپ کو یہ ونڈوز 2002 آپ کو کیوں چاہیے؟ اس لیے کہ ونڈوز 2002 کے اوپر جو ہے انسائکلوپیڈیا انکارٹا یا بریٹینیکا کا جو ورژن ہے وہ آپ کو ڈاؤن لوڈ آن لائن جو ہے نا انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا پرانا ورژن، لیکن وہ چلے گا اس کے اوپر. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا آپ کو یہ جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے. یہ آپ کی اپنی جو ہے نا گرومنگ کے لیے. آپ اگر خود پہ جو ہے نا وہ خرچ نہیں کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ جمود کا یا جو ہے نا کمفرٹ زون کا شکار ہو جائیں گے. میرے پاس اس وقت 3 لیپ ٹاپ ہیں. ایک کے اندر میں نے یہ انسائکلوپیڈیاز لگائے ہوئے ہیں، ایک میرا صرف یوٹیوب کے لیے چلتا ہے، اور ایک نارمل میں نے کسی بھی جگہ پہ جو ہے نا وہ اگر کوئی جانا ہو، انفارمیشن اکٹھی کرنی ہو یا میں نے کوئی پریزنٹیشن دینی ہو یا کوئی ٹریننگ سیشن دینا ہو تو اس کے لیے وہ سب سے جو ہے نا وہ سلو ہے. سلو سے مراد، سوری میں سلو نہیں کہنا چاہ رہا تھا، ویٹ لیس ہے. ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ ویری اسمارٹ ہے اور ٹریولر میٹ ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، سلو وہ فلوئنگ میں نکل گیا. تو یہ آپ کو جو ہے نا وہ کرنا پڑے گا. اور بصورت دیگر آپ اگر انسائکلوپیڈیا کا جو ہے پرنٹڈ ورژن چاہتے ہیں یا ہارڈ کاپی چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ وزٹ کرنا پڑے گا جناب بڑے معذرت کے ساتھ. اور تو کوئی جگہ میں نے 1-2 دفعہ جو ہے نا وہ جیلم بک کارنر کا بھی وزٹ کیا ہے،
لیکن ان کے پاس بھی مجھے جو ہے نا لٹریچر کی بکس جو ہے وہ اور انگلش کی بکس جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ملی. اس کے لیے آپ کو وزٹ کرنا پڑے گا جی سنڈے کو جو ہے نا اولڈ بکس انارکلی کا اور جو پنجاب یونیورسٹی کا اولڈ کیمپس ہے اس کے سامنے اور جو ہے نا مال روڈ کے اوپر آپ کو ڈیٹیل سے جو ہے نا وہ مل جائیں گے. وہاں سے اس کی ہارڈ کاپیز آپ کو مل جائیں گی. اگر آپ گھر میں رکھنا چاہتے ہیں, آپ لیپ ٹاپ اور اس طرح کے جھنجھٹ میں نہیں پڑھنا چاہتے, تو یہ بھی اپرچونٹی ہے. لیکن یہ اپرچونٹی آپ کے لیے اس صورت میں ہے اگر آپ انگلش کو اپنا پارٹ اینڈ پارسل جو ہے نا وہ بنانا چاہتے ہیں, یا انگلش کو ایز جو ہے وہ اپنے یعنی سورس آف انکم کے طور پہ آپ انگلش کو ایز اے سبجیکٹ لے کر چلنا چاہ رہے ہیں اور اسی میں آگے محنت کرنا چاہ رہے ہیں, تو پھر بصورت دیگر آپ اس کے اوپر جو ہے نا وہ پیسے والدین کے ضائع مت کیجیے گا. تو چلیے جناب, کوشچن کا جو ہے نا آنسر میں نے ڈیٹیل سے دے دیا. پارڈن می. اچھا جی, ڈیفائن اے ڈائیلاگ کے بعد ہم اس کی جو ہے نا وہ ڈیپتھ اسٹڈیز اس کے فیچرز کو جو ہے جلدی سے کر لیتے ہیں. انٹریکٹیوٹی پوائنٹ ون ہے جی اس کا. پوائنٹ ون, انٹریکٹیوٹی, پارٹیسپینٹس ریسپونڈز ٹو ایچ ادر بلڈنگ آن دا کنورسیشن. پوائنٹ ٹو, میوچل انڈرسٹینڈنگ, the goal is often to reach a common understanding or share perspective. اور پوائنٹ تھری ہے جی اس کا, ایکسچینج آف آئیڈیاز, اٹ انوالوز شیئرنگ اینڈ ڈسکسنگ ڈفرینٹ ویو پوائنٹس, ایکسپیرئنس اور انفارمیشن. یہ چیزیں میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہیں کہ اگر ڈیفائن اے ڈائیلاگ کی جگہ پہ, ڈیفائن اے ڈائیلاگ کی جگہ پہ اگر آ جائے ڈیفائن دا امپورٹنٹ فیچرز آف اے ڈائیلاگ, پھر آپ نے یہ تینوں لکھنے ہیں. کون سے والے تینوں؟ نمبر ون انٹریکٹیوٹی, نمبر ٹو میوچل انڈرسٹینڈنگ, اینڈ نمبر تھری ایکسچینج آف آئیڈیاز. لیکن اگر ڈیفائن ڈائیلاگ آئے گا تو پھر جو میں نے اوپر آپ کو تعریف بتائی ہے, آپ ریوائنڈ کر کے اس کو دوبارہ سے سن سکتے ہیں, پھر آپ نے یہی کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اب نیکسٹ ہمارا کوشچن ہے جی, رائٹ اینی تھری ٹائپس آف این انٹریکٹیو سوری این انٹرویو. رائٹ اینی تھری ٹائپس آف این انٹرویو. اچھا یاد رکھیے گا, انٹرویو کی کئی اقسام ہو سکتی ہیں ان جنرل. مثال کے طور پہ پریزیڈنٹ کا انٹرویو, جنرل کا انٹرویو, اس کے بعد جو ہے وہ صحافی یا جو ہے وہ ڈپلومیٹ کا انٹرویو. ٹھیک ہے, دے آر آلسو دا کائنڈز آف انٹرویوز. لیکن یہاں پر ہم نے جواب کس سینس میں دینا ہے, رپورٹ رائٹنگ, ٹیکنیکل انگلش اور فنکشنل انگلش کے اعتبار سے ہم نے جواب دینا ہے. تو اس اعتبار سے جو پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو کون سی بنتی ہیں اور پھر میں ڈیٹیل بھی ان کی بتا دیتا ہوں. نمبر ون اسٹرکچرڈ انٹرویو. نمبر ون اسٹرکچرڈ, STRUCTURED, اسٹرکچرڈ انٹرویو. نمبر ٹو INTERVIEW انٹرویو. نمبر ٹو انسٹرکچرڈ انٹرویو. اینڈ نمبر تھری بیہیورل انٹرویو. بیہیورل انٹرویو. ٹھیک ہے جی. یہ تینوں آپ نے سمپلی جو ہے نا نیم لکھنے اور 2 نمبر کا آپ کا کوشچن کمپلیٹ ہو جائے گا. ویسے میں ان ڈیٹیل آپ کو بتا دیتا ہوں. دس ٹائپ آف انٹرویو فالوز اے فکسڈ سیٹ آف کوشچنز دیٹ آر آسکڈ ان دا سیم آرڈر ٹو ایوری کینڈیڈیٹ. It aims to ensure consistency and fairness, making it easier to compare responses and assesses candidates objectively. Unstructured interview. In an unstructured interview, the interview does not follow a specific set of questions. Instead, the conversation is more flexible and open-ended, allowing the interviewer to explore different topics based on the candidate's responses. This type of interview can provide deeper insights but may be less consistent across different candidates. Point three, behavioral interview. This interview focuses on assessing a candidate's past behavior in specific situations to predict future performance. The interviewer asked questions about how the candidate handled particular scenarios in previous roles, aiming to understand their problem-solving abilities, teamwork, leadership, and other relevant skills. Okay, ji. So the next is define reading. Define reading. Let's discuss about the defined reading.
اب یہاں پر چونکہ اس کی صرف آپ تعریف بھی کر دیں گے تو یہ آ جائے گی. سو میں پہلے آپ کو تعریف اس کی لکھوا رہا ہوں. ریڈنگ از دا پروسیس آف انٹرپریٹنگ ریٹن اور پرنٹڈ لینگویج ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ڈیرائیو میننگ فرام ٹیکسٹ. انٹرپریٹنگ مشکل ورڈ آیا جی, INTERPRETING. اس کے بعد اور کوئی اتنا مشکل ورڈ اس کے اندر نہیں ہے. ڈیرائیو DERIVE. جی دوبارہ جو ہے نا وہ تعریف سن لیجئے. ریڈنگ از دا پروسیس آف انٹرپریٹنگ ریٹن اور پرنٹڈ لینگویج, انٹرپریٹنگ ریٹن اور پرنٹڈ لینگویج ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ڈیرائیو میننگ فرام ٹیکسٹ. مزید اگر اس کو جو ہے نا وہ لمبا کرنا چاہیں تو اٹ انوالوز ریکگنائزڈ ورڈز, فریزز اینڈ sentences and comprehending the ideas, information or stories they convey and convey. Okay, reading is a complex cognitive activity that requires various skills including. یہاں سے اس نے اس کو جو ہے نا جین پیاجے کی تھیوری کے اندر جو ہے نا وہ شفٹ کرنا شروع کر دی ہے, اور ہم اس کو آگے ادھر نہیں جاتے. اوپر جو میں نے آپ کو بتایا اس کے ساتھ یہ تھوڑی سی ڈیٹیل اگر آپ ایڈ کر دیں تو یہ جامع ہو جائے گا. اور اس کے اگر ہم نے امپورٹنٹ پوائنٹس نکالنے ہوں تو 4 میجر پوائنٹس ہیں ریڈنگ کے. اس میں ڈیکوڈنگ ہوتی ہے, اس میں کمپریہنشن, اس کے بعد فلوئنسی اور کریٹیکل تھنکنگ. اور اگر ان کو جو ہے وہ ڈیٹیل میں کرنا ہو تو ڈیکوڈنگ, آئیڈینٹیفائنگ and interpreting the symbols, letters and words on the page. Number 2, comprehension, understanding the meaning of the text including grasping the main ideas, details and nuance. Number 3, fluency, reading smoothly and accurately with appropriate speed and expressions. Point 4, critical thinking, analyzing and evaluating the content to form judgments, make inferences and connect ideas. اب نیکسٹ آپ کا جو کوشچن ہے وہ ہے جی ڈیفائن ایکسٹینسو ریڈنگ. پہلے اس کی تعریف لکھ لیجئے. اور extensive reading is a type of reading approach where individuals read large amount of material for general understanding and enjoyment. This method emphasizes reading for pleasure rather than for detailed analysis or specific learning objectives. میں اس کو دوبارہ سے پڑھ دیتا ہوں, پھر میں اس کے جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے فیچرز بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا. ایکسٹینسو ریڈنگ از اے ٹائپ آف ریڈنگ اپروچ ویئر انڈیویجولز read large amount of materials for general understanding and enjoyment. This method emphasizes reading for pleasure rather than for detailed analysis or specific learning objectives. کی کریکٹرسٹکس ہم اس کی جو ہے نا ڈیٹیل میں صرف بول دیتا ہوں. میرے پاس جو ہے نا وہ 5 جو انسائکلوپیڈیا سے آئی ہیں. لارج والیوم ہے, جنرل انڈرسٹینڈنگ ہے, ویرائٹی آف مٹیریل ہے, سیلف سلیکشن ہے, امپروومنٹ انفلوئنسی ہے. ٹھیک ہے جی. نمبر 1 لارج والیوم, نمبر 2 جنرل انڈرسٹینڈنگ, نمبر 3 ویرائٹی آف مٹیریل, نمبر 4 سیلف سلیکشن, نمبر 5 امپروومنٹ انفلوئنسی. یہ 5 موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں جو ایکسٹینسو ریڈنگ کے اندر جو ہے نا وہ ہوتے ہیں. لاسٹ کوشچن آج کے ہمارے جو ہے نا وہ پارٹ کا جو لیکچر میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہم جو ہے نا وہ 10 منٹ کا لیکچر رکھتے ہوتے ہیں چینل کے اوپر, تو ہم اس کو بھی جو ہے نا یہ لیکچر بھی ہمارا اس سے اوپر چلا گیا. بٹ اینی ہو the last question is that how reading skill can be improved. ریڈنگ سکلز جو ہے وہ کیسے امپروو کی جا سکتی ہیں. یہاں پر میں پہلے اس کی تعریف آپ کو بتا دوں. Improving reading skills can be achieved through a variety of strategies. Improving reading skills can be achieved through variety of strategies and practices. Here are some effective methods. اب اس میں سے 2 یا 3 آپ بیان کر دیں تو میں ان ڈیٹیل یہ جو ہے نا وہ آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں. لاسٹ کوشچن کے طور پہ ادھر سے جو ہے نا وہ چینج اوور کیجئے گا, شاید وہ نہیں آ رہی بادلوں کی وجہ سے نا, پلیٹیں کام نہیں کر رہی.
پلیٹیں کام نہیں کر رہی، اس کو کر دیں پلیز. پارڈن می، اے سی کا بٹن بھی آف کیجیے گا. اوکے. امپروونگ ریڈنگ اسکلز کین بی، اس میں ہم نے جو ہے وہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہم نے یہاں پر دیکھنی ہے ریگولر پریکٹس. اب اس کے پوائنٹس ہیں وہ آپ نے جو ہے نا اپنے ذہن میں رکھ لینے، اور جب آپ پوائنٹس کو سامنے رکھیں گے تو آٹومیٹیکلی اس کی جو سیکوینسز ہیں وہ آپ کو ڈیٹیل سے جو ہے وہ سمجھ میں آ جائیں گے. اب امپروو کیسے ہونی ہے اس کے لیے پہلی جو آپ نے جو میتھڈ یوز کرنا ہے وہ ریگولر پریکٹس ہے. کنسسٹنٹلی ریڈنگ اے ویرائٹی آف مٹیریلز ہیلپ بلڈ فلوئنسی اینڈ کمپریہینشن. سیٹ aside dedicated time each day for reading. Point 2, diverse reading material engage with the different genre and subjects to broad your understanding and vocabulary. This can include books, articles, newspaper and online content. اب میں اس کے باقی جو ہے نا پوائنٹس بیان کرنے سے پہلے میں آج کے لیکچر کی ڈیڈیکیشن کرتا ہوں رسپیکٹڈ پروفیسر عاقب جاوید، میرے بہت ہی اچھے دوست بلکہ بھائیوں جیسے ویر، ان کے نام کرتا ہوں. اور ان کے ساتھ ساتھ پروفیسر عمر صاحب، ان کے نام کرتا ہوں. ون آف گریٹ انگلش ٹیچر. سو ان کا چینل بھی جو ہے وہ ہے پروفیسر لرننگ انگلش ود پروفیسر عمر، اس کو بھی جو ہے وہ سبسکرائب کرنا، بیل کا آئکن کو آل پر پریس کرنا مت بھولیے گا. چلیے جی، نیکسٹ پوائنٹ ہے ہم نے جو ہے نا وہ ریگولر پریکٹس کے بعد ڈائیورس ریڈنگ مٹیریل. نمبر 3 ایکٹیو ریڈنگ. Number 4, expand vocabulary. Number 5, set goals. Number 6, reading aloud. Number 7, discuss what you read. Number 8, ask questions. Number 9, use reading strategies. Number 10, summarize and paraphrase. Number 10, summarize and paraphrase. Number 10, summarize and paraphrase. اب میں اس کے جو ان کے پوائنٹس آپ کے سامنے جو ہے نا وہ جلدی سے بیان کر دیتا ہوں، اور اس میں ہم تھوڑا سا جو ہے نا ان ڈیٹیل کر لیتے ہیں. ڈائیورس پہلے والا میں نے آپ کو پہلے پڑھ دیا تھا. ڈائیورس ریڈنگ مٹیریل انگیج ود ڈفرنٹ جانراز اینڈ سبجیکٹس ٹو براڈن یور انڈرسٹینڈنگ اینڈ ووکیبلری. یہاں پر میں پروفیسر وسیم ستار صاحب کو بھی جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں، ان کا بھی جو ہے وہ چینل ہے. اور پروفیسر وسیم ستار صاحب بڑے دنوں سے آپ سے جو ہے رابطہ نہیں ہے، اگر آپ لیکچر سماعت فرمائیں تو ضرور رابطہ کیجیے گا. اچھا جی، اس کے بعد ڈائیورس ریڈنگ مٹیریل کے بعد ہے جی ایکٹیو ریڈنگ. Engage with the text by taking notes, highlighting key points and summarizing what you read. This help deepen comprehension and retention. Expand vocabulary, learn new words and their meanings. Use a dictionary or vocabulary app to look up unfamiliar words and practice using them in context. Set goals, establish specific reading goals such as reading a certain numbers of pages or books within a time frame. This provides motivation and a sense of accomplishment. Reading aloud, this practice can improve pronunciation, fluency and comprehension. It also help in identifying areas where you might need more focus. Discuss what you read. Talking about the material with other can enhance understanding and provide new perspectives. Join book clubs or reading groups. Ask questions before, during and after reading. Ask questions about the content. This keep you engaged and encourages critical thinking. Use reading strategies. Employ techniques such as skimming for main ideas, scanning for specific information, and making predictions about the text.
10. Summarize and paraphrase. After reading, summarize the content in your own words or paraphrase key points. This reinforce understanding and memory. ایک کوشچن جو ہے وہ پوچھا گیا تھا کہ جی ڈی اے ای تو یہ تو ہر بچے کو پتہ ہوتا ہے جب وہ ایڈمیشن لیتا ہے. جنہوں نے ایڈمیشن نہیں لیا ہوا ٹیکنیکل بورڈ کے اندر ان کے لیے بتا دیتا ہوں کہ ڈی اے ای اسٹینڈ فار ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئرنگ. اس کے اندر جو ہے نا وہ 4 موڈیول ہوتے ہیں, یہ 4 آفرنگز ہوتی ہیں, یہ 4 آپ کے پاس ڈسپلن مزید ہوتے ہیں, الیکٹریکل انجینئرنگ کا, میکینیکل انجینئرنگ کا, سول انجینئرنگ کا اور الیکٹرانکس کا. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. جانے سے پہلے آپ کو جو ہے وہ تعارف دیتا چلوں کہ یہ چینل ہمارا انگلش کی سروسز کے لیے, اردو سروسز کے لیے یا اردو کی خدمات کے لیے ہمارا چینل مرشد اردو پروفیسر ایم اے رضا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے لاجک, فلسفی, ہسٹری اور فقہ, اصول الفقہ کے لیے ہمارا چینل جامع دارالعلوم شیخ الاسلام ہے. امید ہے واسے کہ آپ نے سبسکرائب کیا ہوگا اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کیا ہوگا. لیٹ می گو ناؤ اینڈ سے ود می ڈو سم تھنگ مور فار ہیومینٹی, ڈو سم تھنگ مور فار نالج اینڈ پریکٹسز. ہیو اے گڈ ڈے.